میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ریاض الجنہ میں، ایک عرب جو ہے بھاگا بھاگا آیا، مسجد نبی کے بڑے ذمہ دار تھے، ہمارے ساتھی میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ میں جو ہے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا اہلاً و سہلاً۔ کہ کہا میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں الحمدللہ اللہ نے لڑکیاں دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ لڑکے بھی دے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھی لڑکیوں کو آنے تو برکت کی چیز ہے۔ اس جگہ بولا نا اب مجھے کچھ لڑکوں کی حاجت ہے، 5 لڑکیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لڑکے بھی دے۔ تو میں نے کہا دیکھ تیری بیوی بھی استغفار بہت کرے، تو بھی استغفار بہت کر، کیونکہ عربوں کے عربوں کے وہاں ادھر ادھر کی بات نہیں چلتی، عربوں کے وہاں ادھر ادھر کی باتیں چلتی۔ میں نے یہ آیت پڑھ لی، یمددکم باموال وبنین، اللہ حلال مال بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکے بھی دے گا۔ تو اس نے کہا کم سے کم کتنا پڑھوں؟ میں نے کہا کم سے کم جو ہے 1000 مرتبہ، جی پڑھ لے 1000 مرتبہ، تو پڑھ لے 24 گھنٹے میں اٹھتے بیٹھتے۔ ٹھیک 1.5 سال کے بعد ہمارا سفر ہوا، مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترے، دوسرے ساتھی لینے کے لیے آئے تھے، وہ بھی کھڑا ہوا ایک ڈبہ لے کر، اس میں اجوا کھجورے تھی، اور وہ لے کر کھڑا ہوا، ملاقات ہوئی، یہ ہوا، اس نے جو اجوا کھجورے دی اور میرے کان میں کہا کہ الحمدللہ توأم کہ 2 جڑوا اللہ نے لڑکے دیے مجھے، توأم کہتے جڑوے کو۔ تو میں نے کہا تجھے کیا نام رکھا؟ یہ کہا عبداللہ عبد الرحمان۔ ٹھیک ہے، کھجور لے لی ہم اپنے قیام گاہ پر، وہ اپنی جگہ۔ پھر 1 سال کے بعد ہم مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترے، وہ بھی کھڑا ہوا کھجور کا ڈبہ لے کر۔ میں نے کہا خیر کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا حسن حسین، اور کچھ نہیں کہا، خالی حسن حسین۔ یہ سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ ہم گئے، پھر اجوا کھجور لے کر کھڑا ہوا، یہ کہ کیا ہوا، کیا خیر خبر ہے؟ تو یہ کہا الحمدللہ ابراہیم اسماعیل۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ چوتھی مرتبہ ہم گئے تو ایئرپورٹ پر آیا ہوا لیکن بغیر کھجور کے۔ میں نے کہا ابھی کیا ہوا؟ یہ کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں کہا اللہ اس کی مغفرت کرے۔ یہ ہے یمددکم باموال وبنین، کہ اللہ مال بھی دے گا، لڑکی بھی دے گا، وعدہ ہے۔ مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، جس کے پیچھے کوئی وعدہ نہیں آدمی بہت سکتا ہے، اور جس کے پیچھے وعدہ ہے اس کو دیکھتا بھی نہیں، کہ جس کے پیچھے کوئی وعدہ نہیں اس کے پیچھے آدمی بہت تھکے گا صبح سے لے کر شام تک، اور جس کے پر وعدہ ہے کہ نماز پڑھنے پر وعدہ ہے، قرآن پڑھنے پر وعدہ ہے، کہ قرآن پڑھنے پر وعدہ ہے کہ گھروں پر نیکیاں ملیں گی، 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو 100 مرتبہ خالی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لو تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں کسی وجہ سے وہ اپنے گھر سے کافی دور ہو گئے۔ یہ میں استغفار پہ سمجھا رہا ہوں کہ استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو استغفار بہت کرو، کمزور اور طاقتور بننا چاہتے ہو ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے استغفار بہت کرو، بارشیں چاہیے استغفار بہت کرو، حلال مال بہت چاہیے استغفار بہت کرو، اسی طریقے سے آپ کو جب باغات چاہیے تو استغفار بہت کرو، لڑکے چاہیے استغفار بہت کرو، نہریں چاہیے استغفار بہت کرو، عذاب سے بچنا ہے استغفار بہت کرو، اور اگر تنگیوں سے نکلنا ہے تقوی پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہی وعدے استغفار پر کیے ہیں۔ کہ تقوی کو جو وعدے ہیں وہی وعدے استغفار پر ملیں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا،
اٹھتے بیٹھتے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ اگر خالی پورا استغفار آپ عربی کا نہیں بول سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اتنا زبان اردو میں کہہ دیجیے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ بھی کافی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی وجہ سے اپنے گھر سے دور ہو گئے، ٹھنڈی بہت تھی، پالا پڑ رہا تھا، تو امام احمد بن حنبل نے ایک مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی کتاب لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہیں مؤذن آیا 1 گھنٹے کے بعد، اور مؤذن نے آ کر کہا کہ مسافر صاحب، چچا وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ احمد بن حنبل ہے، چچا ہماری مسجد کا قانون یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد مسجد ہم بند کر دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ بھئی میں تو انا ابن البلد، میں تو اس شہر کا لڑکا ہوں، یعنی میں یہاں کا معروف آدمی ہوں اور مفتی ہوں، اور جس امام نے نماز پڑھائی وہ میرا شاگرد ہے، یہ امام کو کیا جانتے نہیں۔ بات موضوع تھوڑے ایڑے ٹیڑے دماغ کے بھی ہوتے ہیں نا، تو ایڑے ٹیڑے دماغ کا تھا، اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں جانتا، آپ نکلیے، باہر نکلیے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتابیں لی اور کھڑے ہوئے، تو کھڑے ہو کر بڑھاپا تھا، ٹانگوں میں تکلیف بھی تھی ان کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے تھوڑا سا ہاتھ سے دھکا دے کر باہر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب امام صاحب اکیلے، کیا کروں، کہاں جاؤں، بارش ہو رہی ہے، بجلی کی کڑک، خوب پالا، خوب سردی، کتابیں ہاتھ میں، بڑھاپا، کوئی خادم نہیں۔ تو امام صاحب نے سوچا کہ وضو کرنے کی جگہ تھی، اس کے اوپر تھوڑا صاحبان تھا، امام صاحب نے کہا چلو یہی اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتا ہوں، راتی تو گزارنی ہے، صبح منزل پر چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہاں انہوں نے چادر بچھائی اور بچھا کر جو ہے کہیں سے کوئی روشنی تھوڑی سی آ رہی تھی، اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ جسے دین کا کام کرنا ہوگا وہ تو درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی کر لے گا، اور ہر حال میں کرے گا، کیونکہ اسے دین کا کام کرنا ہے۔ اچھا 1 گھنٹے کے بعد یہی مؤذن پھر آیا، ارے بڑے میاں تم نے تو یہاں ڈیرا ڈال دیا، ہمارے مسجد کے قانون نہیں ہے، یہاں تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، نکلیے نکلیے نکلیے، یہ کہہ کر امام صاحب کو دھکا دے کر باہر کر دیا، اور باہر کر کے وہ جو مین گیٹ تھا اسے ہی بند کر دیا۔ امام صاحب آ گئے سڑک پر، ٹھٹر رہے، سامنے ایک ناندائی تھا، خباز، روٹی بنانے والا بوڑھا، وہی سارا منظر دیکھ رہا تھا، سارا منظر۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے اور یہ مؤذن پریشان کر رہا ہے، اس نے وہی کھڑکی سے کہا کہ چچا میرے گھر میں آپ آ جائیے، باہر تو ٹھنڈی بہت ہے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ میرے گھر میں آئیے۔ یہ کہہ کر اپنا بیٹا بھیجا اور کتابیں وغیرہ اٹھوائی اور امام صاحب کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ کہا چچا، اچھا وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ احمد بن حنبل ہے، وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کو بستر کر دیا، گرم پانی کا انتظام کر دیا، اور یہ کہا کہ جگہ میں بھی یہی لیٹا ہوں، آپ کو کوئی ضرور ہو تو مجھے جگہ دینا اور اطمینان سے اپنا کام آپ کرو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا الحمدللہ، چلو بھائی تھوڑا سا ٹھیا مل گیا۔ لیکن امام صاحب نے دیکھا کہ یہ خباز رات کو جب بھی کروٹ لیتا تھا استغفار کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں تک کہ تہجد میں اٹھا اور تہجد میں اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے استغفار کیا، استغفر اللہ۔ یہاں تک کہ اس نے جب روٹیاں بنانی شروع کی تو ہر روٹی کے اوپر، ہر پیڑے کے اوپر استغفر اللہ۔ امام صاحب سن رہے کہ بہت استغفار کرتا ہے یہ خباز۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ جو تو استغفار کرتا ہے، میں پوری رات سے دیکھ رہا ہوں تو استغفار بہت کرتا ہے، تو تجھے کچھ فائدہ بھی ہوا نہیں ہوا؟ تو خباز کہتا ہے کہ ہاں چچا مجھے بہت فائدہ ہوا،
اللہ نے مجھے لڑکے بھی دیے، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، اللہ نے مجھے عزت بھی دی، اللہ نے مجھے طاقت بھی دی، اللہ نے مجھے خوشحال بھی بنایا۔ یہ یاد رکھنا، اگر خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو استغفار بہت کرو، یہ قرآن میں ہے۔ یہ متعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ نے مجھے بہت دیا، میری خواہشیں اللہ نے پوری کی، لیکن چچا کیا بتاؤں ایک خواہش میری پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ خباز کہہ رہا ہے 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 20 سال سے میں اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے وہ چیز ملی نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا بھائی کیا مانگ رہا ہے دعا تو اللہ سے، مجھے بتا تو صحیح، کوئی راز کی بات نہ ہو تو بتا دے، راز کی بات ہو تو چھپا کے رکھ۔ اس نے کہا راز کی بات نہیں، اس نے کہا میں 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ کیا اے اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ احمد ابن حنبل نے جب یہ سنا تو احمد ابن حنبل رو دی اور ایک جملہ کہا میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ وہ بڑے خباز نے دیکھا احمد ابن حنبل میرے گھر میں، چمٹ گیا۔ 20 سال سے دعا مانگ رہا تھا اس استغفار کے وسیلے سے، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ نام سنا تھا کہ احمد ابن حنبل کوئی ہے، احمد ابن حنبل کوئی عالم ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے احمد ابن حنبل ہچکیاں مار کے رونے لگے اور ایک جملہ کہا، وہ جملہ دھیان سے سننا، یہ احمد ابن حنبل کا جملہ ہے۔ اگلا جملہ احمد ابن حنبل نے کہا یا خباز لأجل استغفارک قد جررت الیک جرا شدیدا، تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا ہوں، تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا ہوں۔ دھکے مار رہا تھا، مجھے میں نہیں سمجھ رہا تھا کیوں دھکے مار رہا ہے، لیکن تیرا استغفار کام کر رہا تھا۔ وہ بڑے میاں چپڑ گئے، بڑے میاں نے کہا میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ 20 سال سے دیکھنے کی میری تمنا تھی، نام سنا تھا آپ کا، آپ کی کتابیں پڑھی تھی اور آپ کے بعد مجمع میں ہوتے تھے، وہ ہم نے سنے تھے، لیکن اب آپ تک پہنچنا، لیکن آج اللہ نے میری تمنا پوری کی۔ احمد بن حنبل نے کہا میں فجر کی نماز تک میں تیرا مہمان ہوں، اس کے بعد میں اپنے چھیے پر چلا جاؤں گا۔ یہ ہے استغفار۔